بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14واں درس ہے جس کا موضوع ہے توحید اور اسلامی معاشرے کی تشکیل۔ گزشتہ درس میں ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ توحید ایک ایسی شناخت ہے کہ جو موجد عمل ہے، یعنی جو انسان کو عمل پر ابھارتی ہے، اور وہ زندگی ساز بھی ہے، اور وہ توحید معاشرہ ساز بھی ہے، یعنی وہ توحید ایک فرد کو بھی انسان کامل بنانے کا پروگرام دیتی ہے اور ایک معاشرے کو بھی الہی اور توحیدی معاشرہ بنانے کی بات کرتی ہے۔ توحید ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو اپنے ساتھ اس عقیدے پر اعتقاد رکھنے والے انسان کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ایک عہد و پیمان اور ذمہ داری لے کر آتا ہے۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ بنیادی ذمہ داری اور عہد و پیمان کیا ہے جو توحید کے عقیدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ توحید ایک قرارداد اور ایک معاہدہ ہے جس کا پہلا اصول ہی یہ ہے کہ انسان کو خدا کے علاوہ کسی بھی شخص اور کسی بھی قوت اور کسی بھی قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرنا یہ توحید کے منافی ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اولاد آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس عقیدہ توحید کے تحت ایک توحید پرست کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے معاشرے کا اجتماعی نظم، اجتماعی سسٹم، اس کے اجتماعی شکل و صورت، تمہارے حکومتی، اقتصادی اور بین الاقوامی تعلقات اور معاشرے کے بنیادی حقوق اور تمہارے معاشرے کا بنیادی ڈھانچہ، آئین، ریاست کس آئیڈیالوجی اور کس نظریے کے تحت ہونا چاہیے۔ امام باقر علیہ السلام کی ایک روایت ہے جو اصول کافی کتاب الحجہ میں بیان ہوئی ہے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طاقت کی اطاعت جو خدا کی جانب سے نہ ہو اور وہ خدا کا نمائندہ نہ ہو، ایسے مرکز کی اطاعت جو پروردگار کی قدرت کے مرکز سے متعلق نہ ہو، یہ شرک کی حدود میں آتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں وہ اس بلا میں اور اس عظیم اجتماعی ہرج و مرج میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ وہ اپنے ذاتی معاملات میں بہت اچھے اور منظم انسان ہوں گے، ان کی ذاتی زندگی میں تقوی و پرہیزگاری بھی ہوگی، لیکن یہ غیر الہی اور غیر توحیدی اجتماعی نظام ایک ایسی بلا اور عذاب ہے کہ جو اس پورے معاشرے کو اللہ کی لطف و رحمت سے دور کر دینے والی ہے۔ بس غیر خدا کی اطاعت اور غیر الہی نظام کے تحت زندگی گزارنا مقصد خلقت کے منافی ہے، اور مقصد خلقت کے اور تکامل کے راستے کو طے کرنے کے لیے سب سے پہلا مقدمہ غیر توحیدی نظاموں سے آزادی اور عدم وابستگی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، 45 اور 46 میں پروردگار عالم نے بہت سخت تعبیر استعمال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق ہیں۔ اس کائنات کی ایک تخلیقی تدبیر ہے اور ایک تشریعی تدبیر ہے۔ جب اس کائنات کی تخلیقی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر اس کائنات کی تشریعی تدبیر اللہ کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ایک معاشرہ اللہ کے قانون اور اللہ کے بھیجے ہوئے حاکم اور نمائندے کے زیر سرپرستی کیوں نہیں چلنا چاہیے؟ یہ توحید کا ہم سب سے سوال ہے۔ جس خدا نے دنیا اور انسان کے طبعی قوانین بنائے ہیں اور سنتیں تشکیل دی ہیں، وہ انسانوں سے متعلق سول لا ہو، جزا و سزا کے قوانین ہو، معاشی، عدالتی، معاشرتی اور حکومتی قوانین کا مسئلہ ہو، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محدود علم رکھنے والے اور کمزور مخلوق انسان کے حوالے یہ کیے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ معاشرہ خود بخود ہی چلتا رہے اور تمام انسان اپنے لیے خود ہی قانون اور حاکم کو معین کرتے رہیں؟ پس توحید کا اصل نظریہ یہی ہے کہ جو انسان کو یہ حق نہیں دیتا کہ خدا کے علاوہ کسی بھی چیز یا کسی بھی طاقت اور قانون کی بندگی اور اطاعت کرے، یہ عقیدہ توحید اجازت نہیں دیتا۔ نیز یہ توحید پرست اپنی انفرادی زندگی سے لے کر اپنی اجتماعی زندگی پر خدا کے قوانین کو حاکم کرے اور ایک توحیدی، وحیانی اور الہی معاشرے کی تشکیل کے لیے جد و جہد کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔